الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایمان و اسلام کا خلاصہ کیا ہے، اس کا عطر کیا ہے، اس کی خوشبو کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تمیم داری رضی اللہ عنہ سے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک مقدس صحابی ہیں۔ ان کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں۔ پیدا کیا گیا ہے، پیدا ہو چکا ہے، کسی علاقے میں، کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کا واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک سفر میں تھے، سمندر کے راستے سے کہیں بھٹک کر کسی جزیرے میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں جساسہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک جساس عورت تھی، اس نے اطلاع دی، اور وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا دجال بھی۔ پوچھا بھی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ منورہ کا نام لیا، اور کہا وہ نبی پیدا ہو چکے، ہاں پیدا ہو چکی ہیں، کھجوروں کے باغات، وہاں جو نشانی آپ کی ہے۔ اچھل پڑا، کہا میرے نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو قیامت تو قریب ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے قیامت کہا بہت دور، یا تو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو قیامت کو دور سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ واپس آنے کے بعد مدینہ منورہ سارا واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ تمیم داری رحمت رضی اللہ عنہ نے کیا ایسا واقعہ میرے پاس آیا، آپ خوشی سے آپ کا چہرہ دمک اٹھا، صحابہ کو جمع کیا کہ دیکھو جو بات میں نے دجال کے بارے میں بیان کی تھی، یہ دیکھ کر کے آئے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تمیم داری رضی اللہ عنہ کی، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا۔ قلنا لمن، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے؟ خلوص وفاداری کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ للہ، اللہ کے لیے۔ خلوص وفاداری اللہ کے لیے ہو، وَلِكِتَابِهِ، خلوص وفاداری اللہ کی کتاب کے لیے ہو، وَلِرَسُولِهِ، خلوص اور وفاداری اللہ کے رسول کے لیے ہو، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے جو سردار پیشوا جو حکام ہوں، وفاداری ان کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ وفاداری اور خلوص ہو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث بھی حقیقت میں جوامع الکلم میں سے ہے۔
آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ دین کے جتنے مقاصد ہیں، دین کے جتنے بھی راستے ہیں، ان سب کا تعلق اس حدیث کے سے حدیث جامع حدیث ہے، یعنی اس پر عمل کر لینا گویا کہ پورے دین کے منشا کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ دین کا کوئی شعبہ کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں ہے کہ وفاداری اللہ کے ساتھ ہو، وفاداری اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو، وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ مسلمانوں کے ائمہ سے مراد یہاں حکام ہیں، سردار ہیں، پیشوا ہیں، وعامتہم عام ایمان والے مسلمان ہیں۔ یعنی اب اس حدیث میں اللہ کی وفاداری کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان لے آئے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں آپ کو بتایا گیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس پر جم جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ممکن حد تک اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں، اسماء الحسنی، اللہ رب العالمین سے انتہائی درجے کی محبت ہو، محبت ہو اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ پھر اس ضمن میں ایک حدیث ذہن میں آئی ہے، پیش کر دوں، حدیث قدسی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور روایت کی ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ بات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، حدیث قدسی ہے، قرآن کے علاوہ اور بھی آپ کو دیا گیا تھا، وہ آپ کی حدیث ہے، آپ کے فرامین ہے، حدیث قدسی ہے۔ ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العالمین فرماتے کہ محبت یعنی وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، یہ بھی ایمانی صفات میں شامل ہے۔ ناظرین کرام اس حدیث کو یاد رکھیے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی، عرش والا کہہ رہا ہے، میں اپنے اس بندے سے محبت کروں گا، اس بندی سے محبت کروں گا، کرتا ہوں، للمتزاورین فی، جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا یا بغیر بیماری کے کسی کے گھر پہ چلا گیا، دنیاوی کوئی مقصد نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں، نہ قرض لینا ہے، نہ اور کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ان سے مدد لینی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے چلا گیا ہے ملاقات کے لیے۔ فرمایا وجبت محبتی للمتزاورین فی، ان پر میری محبت واجب ہو گئی جو صرف میرے لیے، میری محبت میں، میری وجہ سے مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وَلِلْمُتَجَانِسِينَ فِيهَا، آپس میں مل بیٹھ کر کسی مقام پر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی مقام ہو، گھر ہو، آفس ہو یا کوئی بھی ہو، وہاں بیٹھتے ہیں تو بھی میری محبت میں بیٹھتے ہیں۔ للمتحابین فی، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو صرف میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری محبت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وجبت محبتی، میری محبت اس پر واجب ہے۔ پھر یہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری بات مانو، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اللہ کی بات بتائی ہے، اللہ کی محبت کی بات بتائی ہے۔ محبت کے دعوے اللہ سے ہیں تو میری بات مان لو، میری نبوت کا اقرار کر لو، مجھے آخری نبی مان لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو حقیقت میں
اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، انتہائی درجے سے اللہ کی محبت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، غرض کے پورے وفاداری کے ساتھ ابدیت کا حق ادا کر دے، تو حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ خلوص اور وفاداری ہے۔ قرآن حکیم میں ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، سورہ النجم میں یہ آیت آپ کو ملے گی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ یاد تو کرو ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے ساتھ پوری وفاداری کی ہے۔ صحابہ نے بھی اللہ کے رسول سے وفاداری کی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ بدر کا مقام موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو بتاؤ ہمارا اس معاملے میں کون کون ساتھ دے گا؟ معرکہ میدان سامنے ہے۔ انصار و مہاجرین سے آپ نے سوال کیا تھا، ہر ایک نے جواب دیا، صدیق اکبر نے جواب دیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، عمر ابن خطاب نے مہاجرین سے پوچھا، انصار مدینہ سے پوچھا، سعد بن معاذ تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر طرح سے آپ کی وفاداری کریں گے، وفادار رہیں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں، برک الغماد تک ایک دور دراز کا مقام ہم وہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وفاداری تھی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کتاب اللہ سے وفاداری کیا ہے؟ کتاب اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے عظمت کو تسلیم کیا جائے، اس قرآن حکیم کا علم سیکھا جائے، اس علم کو پھیلایا جائے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی ایک عظیم کتاب، کتاب اللہ، کیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت اکرمہ کے بارے میں، ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو جہل کے لیے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا، اکرمہ کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا۔ ایمان لائے فتح مکے کے بعد اور پوری وفاداری کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ اس زمانے میں جو مصحف موجود تھے، کبھی اس کو اپنے چہرے سے لگا لیتے تھے، کہا کرتے تھے بڑی محبت سے، انتہائی عقیدت سے کہ ھذا کتاب ربی، ھذا کتاب ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ یہ وہی اللہ کی کتاب کہ تم میں سب سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھے اور اللہ کی کتاب کو سکھائے، خود پڑھتا بھی ہو، خود پڑھاتا بھی ہو۔ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، یہ کہ اللہ کی عبادت کروں اور میں اللہ کے فرما برداروں میں ہو جاؤں، اور وان اتلو القرآن، اور یہ کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ قرآن کی تلاوت آپ کیا کرتے تھے، آپ سے بہتر اچھی آواز اس دنیا میں، اس امت میں کس کی ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کا معمول بھی یہی تھا، قرآن سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، قرآن کی بے پناہ خدمت کی۔ تو حقیقت میں اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کی، اس کتاب کی عظمت کو جانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، پھیلایا جائے، اور پھر یہی نہیں، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اللہ کے بندوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے اپنے اس مقدس کتاب کی۔
صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے. یہ قرآن ہم تک اور آپ تک جو پہنچا ہے صحابہ کے راستے سے، تابعین کے راستے سے، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمات کے ساتھ. جتنی کتابیں دنیا میں آئی ہیں ناظرین کرام، وہ کتابیں مفقود ہو گئیں، اپنے صحیح حالت پر نہیں رہیں. چاہے اس کا تعلق زبور سے ہو، انجیل سے ہو، زبور سے ہو، ترمیم کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا، ہٹا دیا گیا، زیادہ کر دیا گیا. لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے اصلی حالت میں اسی زمانے سے جس وقت یہ نازل ہوئی، اپنے پورے کلمات کے ساتھ، پورے حرفوں کے ساتھ یہ کتاب الہی موجود ہے. موجود کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کتاب کی حفاظت کرے گا. ہر کتاب ترمیم کے ساتھ ہے، لیکن اس کتاب میں کوئی ایک شوشہ بھی نہ بڑھا سکا ہے نہ گھٹا سکا ہے. ایسے کتنے حفاظ آپ کو ملیں گے، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، جن کے سینوں میں یہ اللہ کی کتاب موجود ہے. ایک معجزہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. آئیے ایک حدیث پیش کر دوں، بات کتاب اللہ کی، کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری کا اور خلوص کا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ تورات کی تختیاں جب اٹھا لی تھیں تو اس میں ایک بات ان کو یہ ملی تھی، ایک ایسی امت جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوگا. بہت سارے سوالات تھے کہ وہ امت اللہ کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، یاد کیے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کاش کہ یہ امت میری امت ہوتی. کہا نہیں، یہ لا بل ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو امت محمدیہ، محمد کی خاصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمنا کر بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کاش کی میں اس امت میں ہوتا. ناظرین کرام، وقت اجازت نہیں دیتا، ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.